ہاں جی وہ چلے ہو ہمیں نہیں دے گا. اس نے تو ایلون مسک کو اتنا دے دیا, دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے, کافر ہے. ہاں جی اللہ کے وجود کا انکاری ہے وہ, اتنا دے دیا, دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی. اس نے تو مکیش امبانی کو اتنا دے دیا, اس کو دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے. اس نے تو بل گیٹس کو اتنا دے دیا, حضرت یہودی ہے, دنیا کا 5واں امیر ترین بندہ ہے. کیا ہمیں نہیں دے گا حضرت؟ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا نا, سبق پڑھ امانت کا, دیانت کا, صداقت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اپنے آپ کو اس قابل کرو, وہ تمہیں بڑا کچھ دے گا حضرت. وہ تو کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ. یہ پیسے تو اس نے نہ مانگنے. میں بڑی دیر سوچتا رہا, یا اللہ ایک بار تو قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں کسی مشرک نو معاف نہیں کرنا. تجھے مشرک اتنا ناپسند کہ پیسے اینے دے چھڑے نے, کو دنیا دا پہلا امیر ہے, کو دنیا دا تیجا امیر ہے, کو دنیا دا 5واں امیر ہے. بڑی دیر میں اس پہ سوچتا رہا. پھر یہ ہے کیا؟ تو پھر کرم یہ ہوا کہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے ان کو اتنے دے دیے ہیں تاکہ تم محمدی دیکھ لو کہ یہ پیسے جن کے لیے تم پاگل ہو گئے ہو, یہ تو ہم نے نہ ماننے والوں کو بھی ڈھیر دے رکھے ہیں. اور تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ تہاڈے لیے اور بڑا کچھ ہے. لیکن پیراں تے پار پائے کیڑا. چلیں آگے جی آگے چلیں. اب حضرت آپ سب گفتگو جو اور 10 منٹ اور گفتگو ہوگی, اب بس گفتگو سماعت فرمائیں. لیکن حضرت جی پیراں تے پار پائے کیڑا؟ ایسا ٹویا ہے بڑے بڑے پلوانا کو نہیں ٹپیا گیا. لیکن جڑا ٹپ گیا تو پھر اگے عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. اقبال دہائیاں دیتا رہا, اور نکلو اس سے, اور نکلو اس کو. یہ ضرورت ہے, اس کو ضرورت رہنے دو, اس کو مقصد نہ بناؤ. یہ مقصد نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. اللہ مقصد ہے, اللہ مقصد ہے, اللہ مقصد ہے. تم نے اللہ کو ضرورت بنا لیا, اس کو مقصد بنا لیا, الٹ کر دیا تم نے. ہاں جی یہ ضرور اقبال دہائیاں دیتا رہا, نکلو اس سے. اچھا نکل گئے تو پھر کی اگے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بس سیکھو حضرت صاحب, ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا. سیکھو 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 سیکھو. پہلے لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں اس لیے جایا کرتے تھے کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیں, کوئی تربیت فرمائیں. قبلہ پیر و مرشد تشریف فرمائیں, قبلہ بیٹھے ہیں, اور ماشاءاللہ علماء ذی وقار تشریف, قبلہ سیفی صاحب تشریف فرمائیں. ٹھیک ہے, عالم بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, ظاہر ہے کتابوں میں ان کی نظر رہتی ہے حضرت. تو کو 2-1.5 ورقے جو ہم نے بھی پڑھے ہیں, ہم نے جب پڑھا ہے یہی پڑھا ہے. اگر کوئی صحابی رسول طائف سے بھی حاضر ہوئے, اگر کوئی صحابی رسول مکہ سے حاضر ہوئے, اگر کوئی صحابی رسول یمن سے حاضر ہوئے, آ کے سارے ایک ہی بات عرض کیا کرتے تھے, سونے محبوب کو نصیحت فرمائیں. سونے محبوب آج نصیحت نکل گئی ہے. آپ دم کے لیے جا سکتے ہیں حضرت, آپ تعویذ کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن ہم نے صحابہ علیہم الرضوان کو جب پڑھا, جب دیکھا حضرت, وہ دور دور سے بھی حاضر خدمت ہو کے یہ عرض کیا کرتے تھے, سونے محبوب کو نصیحت فرمائیں. آج صرف ڈھنگ سیکھ لو, پھر دیکھو حضرت. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بغداد شریف میں نا کوئی قتل ہو گیا, اور فرماتے ہیں شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار کیے گئے. ایک ان میں سے وہ بھی بندہ دھر لیا گیا جس کا تعلق بغداد شریف سے نہیں تھا, وہ بازار سے گزر رہا تھا. جس شخص کو شناخت کے لیے لے کے گئے اس نے کہا بھائی یہ بھی اونج دہی ہے, تو وہ 20 بندے پکڑ لیے گئے حضرت. 19 کا تعلق بغداد شریف سے تھا, اس لیے وہ لکھا ہے کہ وہ جو 19 بغداد والے تھے, کسی کا کوئی جاننے والا, کوئی ضامن, یار اس کو چپ کروائیں, کسی کا کوئی حمایتی آیا, کسی کا کوئی سفارشی آیا, اور شخصی ضمانت پہ لے گیا حضرت. 19 چلے گئے, وہ ایک ہی رہ گیا حضرت. اس کو پتا تھا کہ میں منوں کسی نے بھی لین کوئی نہیں آنا, لیکن ہے کسی پیتی کل بہن, ہے کسی اللہ والے کل بہن والا تھی. اس نے ڈھنگ سیکھا ہوا تھا حضرت. وہ سارے چلے گئے حضرت. اس نے
سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے کیا نہیں ہے۔ وہ جو 19 چلے گئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، مجھے کون لینے آئے گا؟ اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ کیسے ہو سکتا ہے حضرت کو اس لیول پہ آ کے اپنے اللہ کو پکارے اور پھر میرا اللہ اس کی پکار نہ سنے؟ حضرت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ وہ خود کہہ رہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ ہاں جی، اور کبھی حضرت کسی کے پاس بیٹھ کے نا ذرا سمجھیے گا کہ ودود ہے کیا حضرت صاحب۔ پہلے کہتا ہے غفور، پھر کہتا ہے ودود۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، آئے آئے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ پھر آگے کہتا ہے فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، پھر کہتا ہے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ۔ کیا کہنے اللہ کے کلام کے حضرت صاحب، کیا کہنے اللہ کے کلام۔ ہم نے تو حضرت ویسے ہی، اللہ ہم سنیوں پہ رحم کرے، ہم نے تو ویسے ہی قرآن جو ہے نا وہ ہم نے یہ کہا کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن کریم کو نکال دیا، بھئی ساڑھے کا تیرے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سٹیجوں سے یہ کہا کہ قرآن کریم کو اب ہر فلیکس دیکھ لیں حضرت، نعت خان 8 ہیں، نعت خان 6 ہیں، نعت خان 4 ہیں، اور قاری اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم نے قرآن کریم اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا اور ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ نہیں حضرت، قرآن کی طرف واپس آئیں، وہ بہاریں پھر لوٹ آئیں گی۔ اگر حضرت ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں نا، ہم تو بچے کم ہی اچھے والے ہیں۔ کسی نے اقتباس کی تھی ہے، کسی نے 2 کی تھی ہے، کسی نے 3 کی تھی ہے، اور جو وہ تھے 12 13 14 8 9 تنہاواں بھی حضرت 8,500 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000 کوئی بھی نہیں، لیکن سونیاں مزے والیاں زندگیاں گزاریاں۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے محلے میں 2 یا 3 گھروں میں لسی بنتی تھی، سارے محلے نے ان سے لسی لینی، ان کی بھی لسی کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آج ہر گھر میں اپنی اپنی لسی بن رہی ہے، ختم پھر بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن وہ سارے تھے اللہ والے، سرگی اٹھنے والے تھے، فجر میں اٹھنے والے تھے، صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے والے تھے، صبح اٹھ کے اللہ اور اللہ کے سونے پاک محبوب کا نام لینے والے تھے۔ اب تو وہ مائیں نہیں رہی ہیں حضرت۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ہماری ماؤں نے کوئی کچھ نہیں پڑھی تھی، بالکل سادی تھی، لیکن گھر کا قانون کیا تھا؟ جنہیں فجر نہیں پڑھی انہوں ناشتہ، اللہ میری امی جی کی کامل بخشش و مغفرت، میں کئی بار بغیر ناشتے کے گیا، اگر فجر میں سستی کی، کلا کلا پتر تھا، بڑا لاڈلا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ لیا، فرمایا تو آج فجر نہیں پڑھی، میں تینوں ناشتہ کوئی نہیں دینا ہے۔ ساڑھے والیاں پڑھ واوی گئی نے، لیکن پتہ نہیں کی پڑھ گئی نے۔ تب ہر گھر کا قانون ہوتا تھا، جنہیں فجر نہیں پڑھی، جنہیں سیرے اٹھ کے قرآن شریف نہیں پڑھیا، ناشتہ لبنا۔ اللہ جی میری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کرے ان بہنوں کو یہ والا رنگ عطا ہو جائے حضرت۔ یہ اگر اٹھانے پہ آئیں تو یہ اٹھا سکتی ہیں سب کو حضرت۔ یہ دیکھیں نا، یہ رمضان کی 30 سرگیاں ہمیں بتا نہیں گئیں، او جی اٹھیا نہیں جاندہ، جی اکھ نہیں کھلدی، جی جاگ نہیں آندی، یہ 30 سرگیاں ہمیں بتا نہیں گئیں۔ تیرے دل میں خود چور ہے، تو خود نہیں اٹھنا چاہتا، جب تیری مرضی تھی اٹھنے کی، فجر نہیں تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا رہا ہے، تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے سارے اٹھتے رہے ہیں، لیکن کیونکہ تب بات اللہ رسول کی نہیں تھی، تب بات ٹھڈ شریف کی تھی حضرت۔ پتہ ہی جب نہ اٹھ کے 2 پرونٹھے تے کہ جاگر لسی دا نہ پیتا تو سارا دن کی بنے گا ساڈا۔
لیکن پھر وہی ہوا حضرت، جیسے ہی چاند نظر آیا ہم سب نے وہ 4 بجے والا الارم، جیسے چاند نظر آیا ہم نے وہ جو 4 بجے والا الارم تھا، میری گزارش ہے آپ سب سے، وہ یارو وہ الارم پھر لا لئیے، اس الارم نال بڑیاں موجاں جے، اس الارم دیاں بڑیاں باراں جے، اس الارم وچ بڑا کچھ جے حضرت، ہیں جی۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس لیول پہ آ کے اپنے اللہ کو پکارے اور میرا اللہ اس کی پکار نہ سنے؟ پھر ہوا حضرت، جو سسٹم حرکت میں آیا حضرت، ہارون الرشید کا دور تھا اور وہ اپنے پلنگ پہ بیٹھا لیٹا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا، اس کا پلنگ ہلا، وہ گھبرا کے اٹھا کہ شاید کوئی زلزلہ آ گیا، لیکن جب اٹھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ساتھ کانوں میں آواز پڑتی، اوے ہارون تو میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، وہاں اللہ کا بندہ رو رو کے اللہ کو پکار رہا ہے، وہ چلے اپنے اللہ والتے آؤ، ستے بادشاہ تھا ڈلی ٹھا چھڑن کے پڑھ کے آؤ تو صحیح اپنے اللہ کی طرف ہیں۔ ویسے ہر کام میں سیانے ہیں حضرت، لیکن پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا حضرت، ہیں جی۔ میں اکثر احباب، ظاہر ہے ہم سفری لوگ ہیں، ہر روز 10 بیٹھکیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، ہر روز ہزاروں لوگ ہمیں ملتے ہیں جی۔ اور صاحب بڑا میں بیمار ہاں، میں ڈاکٹر کل گیا، ٹھیک ہے جی، میں ڈاکٹر صاحب نو جا کے کہا ڈاکٹر صاحب میرا کچھ کر لو، ٹھیک ہے جی۔ پتہ لگے کہ وہ لاہور ڈاکٹر ہے، لاہور چلے جائیں گے، پتہ لگے کوئی اسلام آباد ہے، اسلام آباد چلے جائیں گے، کو پتہ لگے پنڈی ڈاکٹر صاحب بیٹھ رہے ہیں، پنڈی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 5000 چیک اپ کی فیس، 10,000 کے ٹیسٹ، 15,000 کی دوائیاں، لیکن جاتے ہوئے جو ڈاکٹر صاحب نے پرچی دی نا، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے ہوا الشافی ہوا الشافی ہوا الشافی، شفا میرے کول کوئی نہیں، شفا کدے کول ہے، شفا کدے کول ہے؟ ڈاکٹر صاحب دے کول ٹر جائیں گے، اللہ کل جاندے، اللہ اس نے پرچی کے اوپر لکھوایا وہ بڑا کر کے، ہوا الشافی ہوا الشافی ہوا الشافی۔ سنت ہے دوائی کھانا، جانا چاہیے ڈاکٹر صاحب کے پاس، میں منع نہیں کر رہا، لیکن گزارش یہ ہے یار، او دے کل پنڈی ٹر گئے ہو، او دے کل لاہور ٹر گئے ہو، او دے کل اسلام آباد چیک کروان ٹر گئے ہو، او تیرے محلے وچ ہی او دا گھر ہے، او وضو کر کے اوتھے کیوں نہیں جاندا ہے؟ کیسی عقل پہ پتھر پڑے ہیں ہمارے؟ جس کے پاس اسلام آباد گئے، جس کے پاس کراچی گئے چیک کروانے کے لیے، 5,000 فیس، 10,000 کے ٹیسٹ، 15,000 کی دوائیاں، اس نے تو پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہے ہوا الشافی ہوا الشافی، شفا میرے کول کوئی نہیں، شفا میرے کول کوئی نہیں، شفا میرے کول کوئی نہیں، شفا کدے کول ہے؟ اس کے پاس اسلام آباد، کراچی، انگلینڈ چیک کروانے جا رہے ہیں، لیکن اللہ دے کول اوے وہ اللہ بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَانِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اوے اپنے رب والا ہو، اوے اپنے رب والا ہو، اوے اپنے رب والا ہو، اپنے رب والا ہو۔ تو میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، وہاں رو رو کے اللہ کا بندہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ہارون نے مارے شوق کے نہ سر پہ پگ باندھی، نہ اس نے پیروں میں جوتا پہنا، کہ بھائی کون ہے جس کے لیے بادشاہ وقت ہی اٹھا دیا گیا، سارا شہر بھرا پڑا ہے، میرا وزیر دفاع ہے، وزیر خوراک ہے، وزیر قانون ہے، میرے گورنر ہیں اتنے زیادہ، وہ بھی جا کے چھڑوا سکتے تھے، بادشاہ ہی اٹھا دیا گیا۔ کتنا وہ اللہ رسول کا خاص ہوگا، کتنا وہ اللہ رسول کا پیارا ہوگا، نہ پگ باندھی نہ جوتی پہنی، ایسے ہی گیا حضرت، جا کے اس نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، ایک ایک کمرہ دیکھا، لیکن کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ملا جسے دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ اور اللہ کے سونے پاک رسول کا خاص ہے حضرت۔ ان کا بندہ تو ہونا چاہیے، بھیجا گیا ہوں میں، پھر چیک کیا پھر کوئی نہیں، پھر چیک کیا پھر کوئی نہیں، کیونکہ اس کمرے کی جانب اس کو لے کے نہیں گئے، انہوں نے سمجھا ویٹ اور گئے نہیں، وہ خود ہی کہیں ٹہلتا ٹہلتا گیا تو کانوں میں آواز آئی، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کے لیے بھیجا گیا، دروازہ کھلوایا، سردے سے اٹھایا، سینے سے لگا کے کہنے لگا، وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ٹھوا لے، ہائے ہائے قربان جاواں اودیاں بندہ نوازیاں تو، میں بڑا ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ٹھوا لے۔ وہ تے اگے کہندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ، کیا رنگ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بڑا اللہ تے توکل کرے گا پھر اللہ دے لئی، پھر اللہ دے لئی، بڑا اللہ تے توکل کرے گا پھر اللہ دے لئی۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ میں بڑا ہی ڈر آیا ہوں، ستا بادشاہ ٹھوا لے، اس کو لے گیا اپنے محل، کہا بھی سو جا، فجر میں ملاقات ہوگی۔ فجر اکٹھی پڑھی، فجر پڑھ کے اپنے وزیر کو بلایا، کہا لے جو بابے اور نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پواؤ تو میرے دربار لے کے آؤ، اور دوسرا یہ کرو کہ آج پورے بغداد شریف میں اعلان کرواؤ، آؤ آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ در تیرے تے میڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں۔ اور پھر اڑیاں، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، ویسے تو بڑا کم موقع ملتا ہے وہ دکان پہ جانے کا، لیکن چلو اگر کبھی گھر ہوں تو جاؤں تو میں کہنا یار میں نہیں تینوں کھڑنا، تو اتنے جا کے گڈی، آگے گاڑیاں بڑی ہیں اس کے پاس، اور نہیں بابا میں نہیں لوں گا جا کے، لیکن وہی ہوتا ہے، وہ میں کچھ خرید لاؤں وہ 2-4 گاڑیاں اٹھا کے لے آئے گا، میں تھوڑا غصے سے دیکھوں گا، جا کے رکھ آئے گا، لیکن کیا کرے گا، میرے پاس ہی نے زمین پہ لیٹ جائے گا۔ میں کہنا یار لوگ ویکھدے نے، پھر کیوں لگا میری عزت خراب کر، اٹھ کنیاں لینیاں نہیں میں رہ دینا۔ پھر مجھے نا وہ یاد آتا ہے میاں صاحب دا، در تیرے تے میڑیاں کرساں جیویں بال ایانا، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا، وہ ایک نکی جئی زد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا۔ اور سیکھ لو چلے ہو، سیکھ لو سیکھ لو، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ جدوں اونا دے ساں اسی کی ساں، جدوں دے اونا دے نہیں رہے اسی ککھ بھی رہے، اسی ککھ بھی رہے، اسی ککھ بھی رہے۔ آجو حضرت اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ حضرت میں آخری بات، ہم ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں، ہم ایک سرکل میں چھوٹے تھے، کچھ بڑے ہوئے، گھر والوں نے اسکول بھیج دیا، ظاہر ہے 4 5ویں تک تو خود کو سمجھ نہیں تھی، 5ویں 6ویں چاہے تو کر دینے، آکھیا بھئی کم از کم میٹرک کر لیں، چلتے نو کتے سرکاری ملازم لوا دیں گے۔ میٹرک ذرا اچھے نمبروں سے کر لیا، انہوں نے کالج بھیج دیا، کالج بھی ٹھیک رہا تو یونیورسٹی بھیج دیا، یونیورسٹی مکمل ہوئی تو پھر گھر والوں نے کہا بھئی تو نوکری لب، تو اسی کڑی لب لینے ہیں، نوکری لب لئی، انہوں نے کڑی لب لئی، ویاہ ہو گیا، پھر نواں کام شروع ہو گیا، کو سال لنگے آ، پیر جی سال ہو گیا ویاہ نو، کو دعا کرو اللہ کوئی اولاد دے۔ لو جی اللہ نے منڈا دے چھڑیا، سال ہی لنگیا تو پھر نواں کام شروع ہو گیا، حضرت کو دعا کرو اللہ ایک بھین بھی دے دے۔ لو جی بھین ہو گئی، سال ہی لنگیا، پھر آ گئے حضرت صاحب کل، حضرت صاحب ہوں دعا کرو نا 2 منڈے ہو جان، کلا چنگا نہیں ہوندا ہے، جوڑا رل جائے گا۔ لو جی جوڑا رل گیا، سال ہی کڈیا تو پھر آ گئے، حضرت صاحب دعا کرو اللہ دھی بھی ایک دے دے، کلی دھی چنگی نہیں ہوندی، چلو 2 ہون گیاں آپس دکھ سکھ بول لین گیاں۔ لو جی دھی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، پھر انہوں دا سکول، پھر انہوں دا میٹرک، پھر انہوں دا کالج، پھر انہوں دی یونیورسٹی، پھر انہوں دا رشتہ، پھر انہوں لی منڈا، پھر انہوں لی کڑی، تو پھر نواں کام شروع ہو گیا۔ حضرت جی سال ہو گیا منڈے دا ویاہ کیتے ہیں، تو کوئی دعا کرو ہاں اللہ کوئی۔ ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں، سرکل سے نہیں باہر آئے، پہلے اپنا سکول، پہلے اپنا میٹرک، پہلے اپنا کالج، پہلے اپنی یونیورسٹی، پہلے اپنی نوکری، پہلے اپنا مکان، پہلے اپنا ویاہ، ہیں جی، پھر منڈا، پھر کڑی، پھر ایک اور منڈا، پھر ایک اور کڑی، پھر انہوں دا سکول، پھر انہوں دا میٹرک، پھر انہوں دا کالج، پھر انہوں دی یونیورسٹی، پھر انہوں دی کڑی، پھر انہوں دی منڈا، پھر انہوں دی مکان، پھر انہوں دی نوکری،
ہیں جی، پھر اگوں انہاں دا منڈا، پھر اگوں اس ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں. سرکل سے نکل سکے، سرکل سے نکل سکے. مادی ترقی کی ہے، روحانی ترقی. سائیکل والا موٹر سائیکل پہ آ گیا، موٹر سائیکل والا مہران پہ آ گیا، مہران والا کلٹس پہ آ گیا، کلٹس والا سٹی پہ آ گیا، سٹی والا جی ایل آئی پہ آ گیا، جی ایل آئی والا 1.6 پہ آ گیا، 1.6 والا 1.8 پہ آ گیا، 1.8 والا ایم جی پہ آ گیا، ایم جی والا ہیول پہ آ گیا، ہیول والا فارچونر پہ آ گیا، فارچونر والا ٹی ایکس پہ آ گیا، ٹی ایکس والا زیڈ ایکس پہ آ گیا. کی ہے نا ترقی. اگر آپ کہیں راستے میں ہیں، جو میں نے ایک بتایا، آپ لیکن چاہتے ہیں نا کہ آپ اس لیول تک جائیں. پہلے گھر چھوٹا تھا، پیسے آئے بڑا کر لیا، اور پیسے آئے اور بڑا کر لیا، اور پیسے آئے کسی سوسائٹی میں چلے گئے، اور پیسہ آیا جی بچے پڑھانے نے لاہور چلے گئے، اور پیسے آئے انگلینڈ چلے گئے. کی نا مادی ترقی ہے. پہلے کو عام سا جوڑا بھی پہن لیتے تھے، پیسے آئے تو گل احمد، پیسے آئے تو الکرم، اور پیسے آئے تو پاشا. پہلے کو سادی جوتی بھی پہن لیتے تھے، پیسے آئے تو باٹا، پیسے آئے تو سروس، پیسے آئے تو بورجان، اور پیسے آئے تو اٹیلین شوز. مادی ترقی کی ہے نا. اگر کہیں آپ راستے میں ہیں لیکن کرنا چاہتے ہیں آپ بھی کہ میں جاؤں اس لیول پہ، لیکن حضرت دیکھیے روحانی ترقی. یہاں ایسے نمازی بھی بیٹھے ہوں گے جن کو 20 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ایسے نمازی بھی ہوں گے جن کو 15 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ایسے نمازی بھی ہوں گے جن کو 10 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ایسے نمازی بھی ہوں گے جن کو 7 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں. ان 20 سالوں میں مادی ترقی کی، دنیاوی ترقی کی، کر رہے ہیں، ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن روحانی ترقی 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے، 15 سال ہو گئے نماز پڑھتے، 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے، 5 سال ہو گئے نماز پڑھتے، 2 سال ہو گئے نماز پڑھتے. 20 سال پہلے جب نماز شروع کی تھی تب بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہی تھا. 20 سال گزرنے کے بعد بھی ودیا تو نہیں بتا سکنے سن. کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مادی ترقی کی ہے، روحانی ترقی. وہ چلے ہو جی سانو 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں نمازی. اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم پہ غالب آ جاتا، اٹھ دیاں بہندیاں پہ منہ چ نکلدا سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن حضرت کبھی ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، دنیا کی جانب تو توجہ ہی نہیں فرمائی ہے. اگر وہ چاہتے تو گول احمد الکرم کیا ہے، ان کے لیے تو جنت سے جوڑے آتے ہیں. اگر وہ چاہتے تو ان کے لیے کھانے جنت نظر ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی. لیکن اگر بات کروں سبحان ربی الاعلیٰ کی، اور تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی سبحان ربی الاعلیٰ. حضرت وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں. کوئی کچھ فریج تھی کوئی نہیں، 3-4 دن بعد وہ پھل سبزیاں خراب ہو جانی، لوگوں نے باہر پھینک دینی. اللہ کیا ظرف اور کیا حوصلے تھے ان لوگوں کے. حضرت وہ کدو، وہ سیب، وہ ٹینڈا، وہ اس کو اٹھانا، گلا ہوا اتارنا، دھونا، پاک کرنا، کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا. حضرت لیکن سبحان ربی الاعلیٰ کا عالم کیا تھا؟ عشاء پڑھ کے گھر آنا، حجرے کو کنڈی لگا لینی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا اویس آج قیام دی رات ہے، اور پھر ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارنی. اگلی رات آنی، عشاء پڑھ کے آنا، حجرے کو کنڈی لگا لینی اور کیا کہنا اویس آج رکوع کی رات ہے، اور پھر ساری رات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اگلی رات آنی، عشاء پڑھ کے حجرے کو کنڈی لگا لینی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا اویس آج سجدے کی رات ہے، مختصر سا قیام، مختصر سا رکوع، اور پھر سجدے جانا، اور پھر ساری رات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن نہیں سارا کچھ بتا رہا سبحان ربی الاعلیٰ. اور پھر حضرت قربان جاؤں، پھر یہ سبحان ربی الاعلیٰ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کہاں گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جبہ عطا فرمایا. فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی، نام اس کا اویس ہوگا، یہ میرا جبہ اسے دینا اور میری امت کی بخشش کے لیے اسے دعا بھی کروانا. اللہ دا واسطہ سارے سیانے بیانے ہوں، کوئی روٹی نو چوچی نہیں کہندا. اتنے سیانے آج تک کبھی نہیں ہوا کہ ہم پٹرول پمپ پہ گئے ہوں، اس کو جا کے کہا ہوگا یار 1 کلو دودھ ہی دے دے،
کیونکہ سانو پتہ ہے کہ پٹرول پمپ تو دودھ آج تک حضرت مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا مصباحی صاحب پتہ نہیں لوگوں کو کی ہو گیا کچھ چلے ہی ہو گئے نے وہ میری دودھ کی دکان دے میرے کو تیل منگتے ہیں آ کے سانو پتہ ہے کہ دودھ والی دکان تو تیل لبدا مجھے آج تک کسی کپڑے والے نے نہیں کہا مصباحی صاحب پتہ نہیں لوگ ہو چلے ہو گئے نے وہ میری کپڑے کی دکان ہے آ کے من کہتے ہیں 10 نمبر کی جُتی دے واؤ سانو ایک گل کا پتہ ہے کہ جُتی کتوں لبدی ہے کپڑے کتوں لبدے نے تیل کتوں لبدا ہے دودھ کتوں لبدا ہے سبزی کتوں لبدی ہے پھل کتوں لبدے لیکن دوباری آئی اللہ رسول دی تو پھر اسی سارے چلے ہو گئے اسی لیے تو اقبال رویا تھا نا اس نے کہا تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ اس لیے حضرت بالکل یہ مقصود نہیں بتانا کہ جی مجھے یہاں بولنا بڑا آتا ہے تو یہاں میرے پاس مواد بڑا ہے قبلہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو درد آپ کے سامنے رکھ دیا حضرت اپنے اللہ والا ہو اور اللہ رسول کو مناؤ یارا اللہ رسول کو مناؤ یہ تو ہمارے اسٹیجوں پہ اللہ رحم کرے وہ کسی نے کلام لکھا تھا بڑی دیر وہ کلام رہا حضرت ہاں جی جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا لیکن ان تو جناب گلیں ہی ہیں ان تو جناب امت کو ہم کہاں لے گئے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ چپ کر رہے منہ اے اپنا ہاں جی وڈے وڈے پہ ڈرن کی کہڑے پاسے امت چور چھڑی جائے در صاحب ہاں جی کہتے مینوں ویکھ کے جہنم نو پسینہ آ جائے گا اللہ 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 ہاں جی اور کبھی ہمارے اسٹیجوں پہ کیا کلام جاتے ہوئے لوگ کیا ذہن لے کے جاتے تھے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا ہو جاؤ اپنے اللہ نو راضی کرو نبی علیہ السلام نو راضی کرو اب دیکھ نہیں رہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم دن بدن روحانی طور پہ نبی علیہ السلام سے دور جا رہے ہیں میں آخری بات ختم کرنے لگا کبھی ہم پہ اس قدر عنایات تھیں اس قدر نبی کریم علیہ السلام ہم سے راضی تھے خواب میں نہیں حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے 92 بار آپ نے ہمیں اپنا جلوہ دکھایا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی کبھی ہم پہ وہ دن بھی تھے پوری بخاری حالت بیداری میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے پڑھی امام ابن حجر اسقلانی حضرت کبھی وہ بھی رنگ تھے روایت اور درایت کے معاملے میں آ کے محدثین رک گئے حضرت نہیں سمجھ آ رہی حدیث پاک کو کون سا درجہ دیں ضعیف ہے موضوع ہے حسن ہے صحیح ہے نہیں سمجھ آ رہی رک گئے حضرت تو کیا کرنا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور جا کے عرض کرنی ذرا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر کے ہمیں بتائیں یہ حدیث پاک ان کی ہے کہ نہیں ہے کبھی امت کو یہ رنگ بھی میسر رہے ہیں کبھی اس قدر عنایات تھیں کہ ہم ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام حالت بیداری میں ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے لکھنے والے کون ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتاب کا نام کیا ہے انفاس العارفین حضرت قرآن پڑھنے والے کون ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کبھی وہ عنایات تھی ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا وہاں جا کے سلام عرض کرنا آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا پوری مسجد نے جواب کو سننا سلام عرض کرنے والے کون ہیں سلطان الہند نائب رسول کریم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت میں حضرت بات سمیٹنے لگا ہوں قبلہ پیر و مرشد تشریف فرمائے کو بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے کوئی زیادہ پرانی نہیں یہ کچھ سال پہلے حضرت 85 84 86 70 72 71 60 65 میں ہمیں یہ رنگ میسر تھے حضرت ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا واپس آنا لوگوں نے ملنے آنا اور آ کے ہم سے پوچھنا بھائی مدینہ پاک تو آئے ہیں تو کوئی گل نہیں سنا تو پتہ سی گل بھی پھر کی سنانے ہونے سا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے سچ بتانا میں بات ختم کرنے لگا چمنڈے والوں
آج 2025 2024 2026 میں جانے والا واپس آ کے کوئی اس طرح کی بات بتا سکتا ہے؟ ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل دور سی کے نیڑے سی. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں البیک کنی واری کھادا. اسی آ کے صرف یہ دس سکتے ہیں جی وہ پچھلی واری گئے ساں تے وہ روٹی اینے دی ملتی ہی تے ایتکی گئے تے مہنگی ہو گئی. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں مینوں کیڑا ملن آیا تے میں کنوں ملن گیا. وہ چلیا نہ ہوٹل گیا سیں نہ البیک کھان گیا سیں نہ تو کسی نو ملن گیا سو جنہ دی بارگاہ چ گیا ہیں کوئی انہاں دی گل سنا. اوے ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہم سے کیا کیا رنگ گت نہیں پتر. آؤ 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 خود سے سوال کرو پوچھو خود کو جواب آتا ہے ہمیں کہ یہ رنگ ہم سے کیوں چھین گئے. کیا رنگ تھے؟ مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم نے تو جدھر دیکھا. سیکھو حضرت سیکھو. اللہ آپ سب کے حال پہ رحم کرے اور اللہ ہمیں وہی رنگ پھر عطا کرے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. لیکن حضرت جی نظر آئے بھی پھر ہے نا کسی کو شوق بھی تو ہو نا. ہوں تو ساڑا دل کر دے اتنے جائیے تو بس اسی نظر آئیے ہر پاسے. کوئی نکر کوئی جگہ نہیں چھڑ دے جتے کھلو کے تصویر نہ کھچیے سی. وہ چلیا تینوں نہیں پتا تو کتنے آیا ہے. حضرت ایسی ایسی باتیں لیکن ہضم کون کرے حضرت. وہ گنبد شریف کے سامنے نا بس آخری اب زبان پہ بات آ گئی. آپ کو پتہ ہے بیٹھے ہوتے ہیں 5-6 جنے آپس بیٹھے نے ہسن ڈے نے گپاں پہ مار دینے آپس. حالہ وہاں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کی مبارک مسجد ہے. آپ نبی علیہ السلام کے دربار میں ہیں. وہ جو دیواریں ہیں وہ تو آپ کے لیے ہیں. ان کے لیے تو وہ دیوار کوئی نہیں دیوار ہے. وہاں تو بڑا خیال رکھنا چاہیے پتر. بڑی اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں تھا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. آپ کیا سمجھتے ہیں مدینہ طیبہ جانا سو کا کام ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کتابوں میں لکھا ہے کہیں دہی کھانے کو جی چاہا بازار گئیں دہی کا پیالہ لیا وہ دہی کھایا دہی کہیں کھٹا تھا تو وہ منہ سے اتنے نکل گیا وہ مدینے دا دہی نہ کھٹا. گرفت ہوئی اسم اعظم معاف کر دیا گیا اس دل سے شدید قبض ہوئی. آپ تو نہیں سمجھ سکتے. یہ تو کسی صوفی سے پوچھو کہ قبض کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جان کٹ دی بندے دی حضرت. کئی بار مارتی ہے قبض کی کیفیت حضرت جب سینہ تنگ ہوتا ہے انوار و تجلیات رکتے ہیں. اور فرماتی 6 ماہ میں نے اسی طرح گزارے. بڑی اللہ کے حضور معافی کی بڑی توبہ کی بڑی استغفار. 6 ماہ بعد توبہ قبول ہوئی اور پھر سینہ اسی طرح کشادہ ہو گیا. اسم اعظم پھر دل پہ جاری ہو گیا. پھر اسم اعظم دل پہ جاری پھر اسم ذات دل پہ جاری ہو گیا. اور ساتھ دل میں کیا بات ڈالی گئی رابعہ اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کتنا کھٹا ہے. یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کتنا کھٹا ہے. میرے یار کے شہر کو بیچ میں کیوں لے کے آئی. مدینہ پاک جانا کو سوکھا کام میں پتر ہے. میں پھر وہی بات کروں گا جو کہ بلا پیر و مرشد نے کی. تسی 13 لاکھ حج دا لا چھڑ دیو 13 منٹ کسے کل بہ کے حج سکھتے کوئی نہیں. تسی 3 لاکھ حضرت جی عمرے دا لا چھڑ دیو 3 منٹ آ کے کسی عالم کل بہ کے عمرہ سکھتے نہیں کوئی. یہ عمرہ ہے کیا حضرت؟ اب دیکھتے نہیں. یہ تو چلو شکر ہے جی سعودی حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ اب کوئی حاجی موبائل یوز کر سکتا نہیں. تو آپ سین حرم میں جائیں موبائل کھلے ہیں. مطاف ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے نال لیکن حضرت جی واٹس ایپ تے کال جناب وہ امی نو ملائی وہ بھائی تینوں ایتھے بھی امی یاد آن رہی ہے جی ایڈا ہی امی نہ لاڑ پیا رہی تھی لین کی آیا سیں تے. اس کا مطلب ہے تو جسم تو اٹھا کے لے آیا ہے دل تو امی کے پاس ہی چھوڑا ہے. اس لیے میں بات نہیں بڑھاؤں گا پتر. اللہ دا واسطہ سکھو سکھو سکھو. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھتے رہنا. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.
للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا اور پھر ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، اب ایک بار ذرا کوشش کریں گے دل سے پڑھنے کی. ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ہم بس وہ جس کو کہتے ہیں کہ طوطی ہلا دیتے ہیں، باقی اگر ہم تھوڑی سی بھی توجہ کریں اپنے پڑھے پہ تو درود پاک میں تو اتنی طاقت ہے کہ یہ چونڈا بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک بار مدینہ پاک کا چکر لگوا لائے گا. لیکن کیونکہ صرف طوطی ہلتی ہے، یہاں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور یہاں کچھ اور چل رہا تھا. کوشش فرمایا کریں اگر یہاں ان کا نام مبارک ہے تو یہاں بھی انہی کا نام مبارک ہو، اور اگر یہاں ان کا نام مبارک ہے تو پھر یہاں بھی انہی کا نام مبارک ہو. پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. ہم تو اصل میں نا ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، وقت گزر رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ہم ادھر کے ہم بس جی ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. اب دیکھیں نا میرے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. ناشیف سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ تو نہیں کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں انہیں. اس وقت کیا رنگ ہوگا حضرت، کیا حضوری ہوگی اس وقت حضرت. وہ والے شعر بھی ہیں، مثلاً وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. لیکن یہاں رنگ کیا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ہم تو ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں نظر ہیں جی. اور یہی رنگ اقبال کا بھی تھا. لوح بھی تو، قلم بھی تو، یہ تو نہیں عرض کی لوح بھی وہ قلم بھی وہ، تیرا وجود الکتاب، یہ تو نہیں لکھا ان کا وجود الکتاب. اور یہی رنگ حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی. کتھے مہر علی
کتھے تیری سنا، یہ تو نہیں لکھا کتھے مہر علی، کتھے ان کی سنا، مشتاق کیاں کتھے جھاڑیاں. یہی رنگ وزیر آباد والوں کا بھی ہے. آپ کبھی وزیر آباد جائیں تو سڑک پہ ہی مزار ہے حضرت کا، وہ بھی اسی رنگ میں ہے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. یہ تو نہیں لکھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا وہی تو ہے. کیا اس وقت حضرت رنگ ہوگا ہے. اور دکھ یہ ہے کہ عمر گزر گئی لیکن ہمیں اس رنگ کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. ہم ادھر کے. میں تو گزارش کروں گا جب درود پاک پڑھیں اتنا انہماک ہو، آپ کی اتنی توجہ ہو کہ ایسے لگے کہ آپ ان کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ رنگ نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا مزہ لینا تو حق بنتا ہے نا کہ بندہ یہ سوچ کے پڑھے چلو وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا. لیکن ہم ادھر کے ادھر کھڑے ہیں. جیسے آگے پیر و مرشد فرما رہے تھے نا، تعلیم ہے لیکن تربیت، ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. اور وہ اقبال، مجھے اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ رنگ کیسے ملے گا. سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، تو بھی اقبال نے بتایا تھا. اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آپ نے خود ہی نہیں مانگا کبھی، کسی نے ہاتھ پکڑا ہے آپ کا، کسی نے زبان پکڑی ہے آپ کی. ویسے تو جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب تو دعا مانگنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے نمازی نہیں دعا کرتے، سلام پھیریں گے اور بھاگ جائیں گے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی اور بد نصیبی کیا ہوگی، بندہ اللہ کے گھر بھی آئے اور بغیر مانگے ہوئے چلا جائے. حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی اور دعا نہیں کی، دعا کے بغیر ہی جانے لگا. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے او بیلیا، اللہ کا آ کے بھی بغیر مانگے ٹور چلے آئے. اللہ کا آ کے بھی بغیر مانگے ٹور چلے آئے. کچھ بھی نہیں تھا ایسا جو تو مانگ لیتا. اور پھر رو کے فرمانے لگے او میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تو میں اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوں. دعا مانگا کرو حضرت. اور پھر میں وہی بات حضرت کی بات سے پہلے بھی انہی کا فیض ہے، سارا فیض لے کے میں بس گزارش کروں گا سیکھو کسی کے پاس بیٹھ کے نہ مانگنے کا ول. کسی کل بیٹھ کے ڈھنگ سیکھو، پھر جو منگنا ہے منگو. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ رنگ ڈھنگ سیکھیا نا حضرت منگن دا. وہ ساڈے ورگے مرید تے نہیں ہاں کہ پیراں کولوں ماجھ واری کٹی منگتے ہیں تے بڑھی واری منڈا منگتے ہیں. انہوں نے اللہ اللہ اور انہوں نے ڈھنگ سیکھے. دیکھو نا ڈھنگ سیکھا نا حضرت، اور پھر کیا کیسے عرض کر رہے ہیں. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا. ایک نیک حضرت سادہ رہنا ہے. اب دیکھیں نا کون اتنا نیچے آئے حضرت. عارف کھڑی ہیں رومی کشمیر ہے لیکن کنا تھلے آئے حضرت. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا. ایک نکی جئی زد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. اب یہ رنگ کہاں ہے. اس لیے کسی کے پاس بیٹھ کے نا مانگنے کا ڈھنگ سیکھو حضرت. کسی کے پاس بیٹھ کے مانگنے کا انداز سیکھو.